عام آدمی سے لے کر مخصوص نظریات، تصورات اور ہر مکتبہ فکر کی نمائندگی تک، سیاست، ثقافت، معاشرت، معیشت سے لے کر حالات حاضرہ پر متوازن اور بھرپور تبصروں اور جائزوں تک، لاقانونیت کے اندھیروں سے لے کر معاشرے میں مثبت رویوں کی تحریک اور فروغ تک، مقامی روایات سے لے کر سیر و سیاحت کے بلند مقامات تک، عوامی مسائل سے لے کر قومی اور ریاستی وسائل تک، تعلیمی پسماندگی سے لے کر علمی، ادبی اور لرننگ کے حوالوں تک۔ اب ہوگی آپ کی بات صرف ڈی این ایف نیوز پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ نیل فیری کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ڈی این ایف نیوز کے پروگرام عوامی منشور میں نثار کیانی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں کشمیر یکجہتی کونسل کینیڈا کے صدر سید ارشد حسین شاہ صاحب، ہم ان کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ارشد حسین صاحب سے آج ہم بات کریں گے کہ یہ بیرون ملک جو ہے وہاں پہ کشمیر، تنازع کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے کیا کیا ان کی کاوشیں کیا کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں کہ سید ارشد حسین کینیڈا میں مقیم ہے اور یہ کشمیر یکجہتی کونسل کے نام سے ان کی ایک آرگنائزیشن ہے جو عرصہ 2 سال سے تنازع کشمیر کے حوالے سے وہاں پہ کام کر رہی ہے۔ ارشد حسین صاحب، ہم آپ کو پھر نیل فیری کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھنے کے لیے کس طرح کی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے؟ بہت شکریہ کیانی صاحب، آپ نے دعوت دی اپنے اسٹوڈیو میں اور میں آپ کے ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اصل میں جو یہ کشمیر یکجہتی کونسل ہے، اس کے بنانے کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ یہ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے یا اس کی تحریک آزادی کے حوالے سے بہت ساری تنظیمیں ہیں، بہت سارے فورمز ہیں، بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے منشور میں بھی یہ شامل ہے ویدر دے آر پرو پاکستان، انڈیپینڈنٹ کشمیر کے حوالے سے۔ لیکن یہ اتنے بڑے فورم ہونے کی وجہ سے وہ یہ رہا ہے کہ ہمارا جو کشمیر کا ایشو ہے وہ مختلف سمتوں میں جا رہا ہے۔ تو ہم نے یہ کشمیر سالیڈیرٹی کونسل کے نام سے 27 ستمبر 2019 کو، جب کہ ہم سب لوگ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہو رہی تھی اس میں کشمیر دنیا بھر سے آئے ہوئے تھے، تو وہاں ہم نے بیٹھ کے تو کشمیری جو ڈائسپورا ہے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس نام سے ایک فورم بناتے ہیں جس کے پلیٹ فارم سے ہم جو منیمم نکات ہیں جن کے اوپر ہم متفق ہو سکتے ہیں اس کے اوپر متفق ہو کے تو ہم کشمیر کاز کے لیے کام کریں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ جو کینیڈا میں ہے کشمیری ڈائسپورا کتنی بڑی تعداد میں ہے، اور اس عرصے کے اندر جب سے آپ کی تنظیم کا ڈھانچہ بنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک آپ نے اس سلسلے میں کیا کیا وہاں پہ کاوشیں کی ہیں، تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ کینیڈا کے شہر کیلگری میں اس طرح تو مختلف شہروں میں مختلف نمبرز آف کشمیریز رہ رہے ہیں، لیکن جس شہر میں رہ رہا ہوں کیلگری میں، وہاں تقریباً یو کے بعد سب سے زیادہ آبادی ہے کشمیریوں کی، اور آئی وڈ سے کہ آلموسٹ 5000 کے قریب ہماری فیملیز ہیں وہاں پہ۔ یہ 2 سال پہلے بنائی ہے ہم نے یوم یکجہتی کشمیر کونسل کے نام سے، لیکن اس سے پہلے بھی ہم خواہ ٹورنٹو میں ہیں، مونٹریال میں ہیں یا کیلگری میں ہیں، ہماری ہر وقت یہ کوشش رہی ہے کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر، کشمیریوں کی جو سفرنگ ہے اس کے اوپر ہم اپنی آواز اٹھائیں۔ تو جب سے یہ آرگنائزیشن بنی ہے پچھلے 1 سال تو ہم نے پروٹیسٹ بھی کیے، مختلف پٹیشنز بھی دائر کی، ہم وہاں کے جو ایم پیز ہیں ان کو بھی ریچ آؤٹ کیا، وہاں کی جو پروونشل گورنمنٹس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کو بھی کیا، اور انفارچونیٹلی چونکہ کووڈ کی وجہ سے اب یہ ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ گیدر ہو کے تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم مختلف آن لائن فورمز پر بھی اس کی آواز اٹھاتے ہیں۔ میں نے پرسنلی ایک کشمیر لنک کے نام سے ایک فورم بنایا ہوا ہے جس کا مین فوکس یہی ہے کہ دنیا بھر میں رہنے والے کشمیری کشمیر کے ایشو کے اوپر اکٹھے ہو کے ریگارڈلیس آف اس بات کے کہ ان کا کس سیاسی جماعت، نظریہ یا
علاقے سے تعلق ہے وہ جو منیمم ہماری ریکوائرمنٹ ہے ایز اے کشمیری اس وقت، چونکہ یہ ہماری بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت آئی تھنک کہ تاریخ کے ہم سب سے مشکل دور سے گزر رہے ہیں ایز اے کشمیری، تو اس حیثیت سے ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا وہ فرض جو کہ آئی تھنک کہ یہ قرض ہے ہماری دھرتی کا ہمارے اوپر کہ ہم وہ ادا کریں، ویدر وی آر لیونگ ان کینیڈا، یورپ یا آزاد کشمیر یا پاکستان کے کسی شہر میں۔ ہم نے دیکھا شاہ صاحب کہ پچھلے کچھ عرصے میں دنیا کے بڑے ممالک میں عالمی ایوانوں کے سامنے کشمیریوں نے ملین مارچ بھی کیے، بڑی آوازیں اٹھائی گئیں مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی بربریت ہے اس کے حوالے سے، لیکن عالمی جو ایوان ہیں ان کے قانون تک جون تک نہیں رنگی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو کشمیری وہاں پہ اپنے مسئلے کو پیش کرتے ہیں، عام جو کشمیری ہے ڈائسپورا کا ہے، وہ جس طرح تناظر میں مسئلہ کشمیر کو پیش کرتا ہے، کیا وہ غلط ہے کہ لوگوں کا جو عالمی جو ضمیر ہے وہ مردہ ہو چکا ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں کیانی صاحب، جو سب سے بڑی جو اس وقت کی اٹل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اپنے انٹرسٹ دیکھتے ہیں کہ ہم اگر پاکستان کی طرف جاتے ہیں، انڈیا کی طرف جاتے ہیں، اسرائیل کی طرف جاتے ہیں یا عرب ملکوں کی طرف جاتے ہیں تو وہ ملک یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ فائنینشلی یا ادروائز جو ہے وہ کس ملک سے کیا ہے کی بات کریں۔ تو اس تناظر میں چونکہ ہمارا ایز سچ تو انٹرسٹ کسی کنٹری کو نہیں ہے کشمیری کی حیثیت سے، لیکن چونکہ ہمارا وکیل ہے پاکستان تو اس ایک اور سترم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے حالات اس طرح کے ہیں کہ دنیا کے جو انفلوئنشل ممالک ہیں، یورپین ممالک ہیں یا امریکہ یا کینیڈا ہے، ان کو بھی کوئی ایسی سچ نظر نہیں آ رہی ہے چیز کہ ہم اگر پاکستان کے ساتھ الائن ہوں گے انسٹیڈ آف انڈیا تو ہمیں وہاں سے کیا بینیفٹ ملے گا۔ آپ کوئی بھی شعبہ لے لیں، آپ اکانومی لے لیں، آپ جمہوریت لے لیں، آپ یہاں کے جو ہے نا اور انفراسٹرکچر لے لیں، یہ سب چیزیں جو ہے نا ہر گزرتے دن کے ساتھ بجائے بہتر ہونے کے خراب ہو رہی ہیں۔ تو اس حیثیت سے ایک تو یہ ہے، دوسرا ہماری جو کشمیری کمیونٹی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی حیثیت میں ہم اگر کمپیئر کریں دوسری کمیونٹیز کے ساتھ، اگر کینیڈا کو کریں یا امریکہ یا، تو وہاں ہماری تعداد اس حساب سے نہیں ہے، لیکن آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے کہ ہم پھر بھی اپنی جو ہماری کیپیسٹی ہے اس میں رہتے ہوئے ہمارے بہت ساری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ہم جو جن ایوانوں میں یہ بات ہماری پہنچنی چاہیے وہاں پہنچے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کینیڈا جو ہے، آپ کی گورنمنٹ جو ہے، وہ وہاں اس تک مسئلہ کشمیر پہنچا ہوا ہے، اور جو کشمیری چاہتے ہیں، در حقیقت جو کشمیریوں کی آواز ہے وہ آپ کی جو کینیڈا کی گورنمنٹ ہے اس تک یہ پہنچی ہوئی ہے، اور اس تک یہ آواز پہنچانے میں کن لوگوں کا کردار ہے؟ کیا آپ نے حکومتی سطح پہ کوئی بات کی ہے وہاں پہ؟ جی بالکل، میں پہلا تو یہ کہ میں جب کشمیر کینیڈا ایسوسی ایشن کا الیکٹڈ سیکرٹری جنرل تھا تو میں نے 300 کے قریب جو ممبر آف پارلیمنٹس ہیں ان کو لیٹرز لکھے، بہت ساروں نے واپس جواب بھی دیا کہ واقعی ہم آپ کے ساتھ سہمت کرتے ہیں کہ آپ ایز اے کشمیری وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، خصوصاً انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو ہو رہا ہے یہ بربریت۔ اور پھر ہمارا ایک ڈیلیگیشن کینیڈا کی جو فارن منسٹر ہے اس کے ساتھ بھی ملا، اور انہوں نے بھی ہمیں یہ اشور کرایا کہ ہم انڈیا کے ساتھ انگیج ہیں، ہم اپنے جو کنسرنز ہیں کینیڈا کے، چونکہ کینیڈا ایک ہیومن رائٹس کا چیمپئن ملک ہے دنیا میں، اگر ٹاپ کوئی کنٹریز ہیں ہیومن رائٹس کو ویلیو کرنے والی تو وہ ون آف دا بیسٹ آئی وڈ سے فار کینیڈا۔ تو انہوں نے وہاں ہمیں ایشور کرایا کہ ہم انڈیا کو یہ اپنا میسج دیں گے کہ وہاں پہ جو خصوصاً 5 اگست 2019 کے بعد جو حالات اور واقعات ہیں، کرفیو ہے، میڈیا کی آزادی نہیں ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو ایلو نہیں کیا جا رہا ہے، تو یہ سب ہم کنسرن ریز کریں گے۔ اس کے اوپر آئی تھنک کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے افیکٹو جو فورم ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ
پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے یا پاکستان کے جو اوورسیز مشن ہیں ان کا بہت بڑا کردار بنتا ہے کہ وہ ایک پراپر طریقے کے ساتھ اور افیکٹو انداز سے اس مسئلے کو ریز کریں اور اس کے اوپر پھر ان کو ریمائنڈ کراتے رہیں کانسٹنٹلی. لیکن یہ انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری وزارت خارجہ اس سلسلے میں ایبسولوٹلی فیل ہے. ہمارے جو اوورسیز مشن ہے وہ ایبسولوٹلی فیل ہیں. میں پھر ریپیٹ کروں گا خصوصاً جو ہمارے اوورسیز مشنز ہیں ان کے لیے کہ آپ کو میں ایک مثال دوں کہ جس شہر کینیڈا میں رہ رہا ہوں، جسے میں نے آپ پہلے بھی کہا کہ سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے کشمیریوں کی یو کے بعد، اور ہم وہاں پہ ایک عرصے سے جو ہے نا یہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، سارا جو ہے نا وہ آرگنائز بھی کر رہے ہیں، لیکن 3 کونسل جنرل ہیں پاکستان کے کینیڈا میں، کیلگری ہے، مونٹریال ہے، وینکوور ہے اور ٹورنٹو، لیکن کبھی وہ بادر نہیں کرتے کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی رابطہ رکھ کے تو کوئی پلان کریں کہ ہم اس کو کس طرح آگے بڑھا سکتے ہیں. جبکہ آن دا ادر اینڈ اگر میں آپ کو بتاؤں، آپ سرپرائز ہوں گے کہ جب ہمارا پروٹیسٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ انڈیا کی جو ایجنسیز ہیں یا ان کے جو اوورسیز مشن ہے وہ جو ہے نا 15 20 30 لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا کے انڈیا کے جھنڈے لے کے ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. لیکن ہمارے جو مشنز ہیں وہ بالکل سوئے ہوئے ہیں. یہ افسوسناک صورتحال آپ نے بیان کی. یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس کی جو کشمیر پالیسی ہے اس سے کس حد تک آپ مطمئن ہیں کہ وہ جس انداز میں ان کا دعویٰ ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کو بڑے بہترین طریقے سے اجاگر کر رہے ہیں، اور 5 اگست کے بعد کی جو صورتحال بنی تھی اس کے بعد عمران خان صاحب نے یو این کے اندر بھی وہاں پہ اسپیچ کی، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بہت اچھے انداز میں ماضی کی جتنی گورنمنٹ گزری ہیں ان سے بہتر انداز میں انہوں نے مسئلہ کشمیر کو پیش کیا دنیا کے سامنے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ ہماری جو سفرنگ ہے پچھلے 73 سال سے وہ تو ہے، لیکن آئی تھنک کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو بربریت ہندوستان نے کی ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس سے پہلے. اس کے بعد 27 ستمبر 2019 کو ہم لوگ بھی کینیڈا سے بھی دنیا بھر سے کشمیری گئے. وہاں بڑے ایکسائٹیڈ تھے کہ عمران خان وزیر اعظم نے یونین جنرل اسمبلی میں خطاب کیا، بہت اچھا خطاب تھا، اور ہمیں یہ امید لگی تھی کہ اس کے بعد کوئی اس طرح کا لائے عمل بنایا جائے گا، اوورسیز کشمیریوں کو بھی آن بورڈ کر کے، آزاد کشمیر کی سیاسی لیڈرز کو، انڈین آکوپائڈ کشمیر کے لیڈرز کو بھی آن بورڈ کر کے کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے گی جس کے نتیجے میں ہمارا ایک تو یہ اللیگل جو ایکٹ کیا ہے انڈیا نے اس کے اوپر کوئی وہ وڈرا کرے، اور دوسرا جو سفرنگ ہے کشمیریوں کی وہ ختم ہو. لیکن انفارچونیٹلی ایز اے کشمیری ہم بہت ڈس اپوائنٹ ہیں، اس لیے کہ ہمارے باقی جو یورپین ممالک ہیں یا یو این کی سیکورٹی کونسل ہے یا جو ادارے ہیں ان کو تو آپ چھوڑ دیں، ہمارے جو قریب ترین الائی ہیں عرب ممالک، انہوں نے اس اتنے خوفناک ٹائم پہ جب کشمیریوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، وہ اس مودی درندے کو، اس بچر کو، اس ہٹلر آف 21 سینچری کو تمغے پہنا رہے تھے، ایوارڈ دے رہے تھے. تو ہمارا یہ کوسچن ہے کہ آپ کی خارجہ پالیسی کس بیس کے اوپر آپ یہ واویلا کر رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر کے مسئلے کو جو ہے نا پوری دنیا میں اجاگر کر دیا ہے. 1 انچ جو ہے نا وہ نہ اپنے جو اس نے غیر قانونی اقدام کیا ہے، یو این سیکورٹی کونسل ریزولیشنز کو وائلیٹ کیا، اپنے آئین کو وائلیٹ کیا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹا. پھر جو ایک سو کالڈ وہ ڈرامہ تھا کہ جی ہم ہر جمعے کو کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ ڈرامہ بھی ختم ہو گیا. اب یہ جو سیاسی چپکلش ہے جس کا ایک مظاہرہ ہم نے گلگت بلتستان میں دیکھا، اس کی وجہ سے بہت غلط میسج جو ہے وہ پوری دنیا میں کشمیریوں کو بھی گیا اور انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو کشمیری ہیں ان کو بھی گیا. ابھی ہمیں یہ خدشہ ہے کہ وہی ہسٹری آزاد کشمیر کے جو آنے والے الیکشن ہیں ان میں دہرائی جائے. آزاد کشمیر کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کو اپنی یونین ٹیریٹری بنایا، ابھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حکومت پاکستان جو کشمیر ڈسپیوٹڈ
جو टेरिटरी है कश्मीर उसका एक पार्ट एंड पार्शल है गिलगित बल्तिस्तान, उसको अपना अबूरी सूबा बनाने की तरफ जा रहे हैं। और हालिया दिनों जो है गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की तरफ से एक वहाँ पे एक रेजोल्यूशन भी पास की गई है जिसमें हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो अपने आइन के अंदर जो है तब्दीली लाते हुए जो है तो वो उसको अबूरी सूबा जो है वो डिक्लेयर करे। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए कियानी साहब, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और आई थिंक कि इसकी सेंसिटिविटी को जहन में रख कर ख्वाह वो हुकूमत पाकिस्तान है या इस्टेब्लिशमेंट है, उनको इसे डील करना चाहिए, चूँकि इसकी वजह से कश्मीर का मसला बहुत बुरी तरह से मुतासर होगा। क्यों कि इंडिया ने जब 370 और 35A एब्रोगेट किया तो उसने दो चीज़ें की, वायोलेट की। एक तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को वायोलेट किया जो ये कह रही हैं कि आप कश्मीर के स्टेटस को चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, उसने अपने आइन को वायोलेट किया जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई तब्दीली करनी है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में उस पार्ट में, तो आपकी जो मकबूजा कश्मीर की असम्बली है वो पास करेगी सबसे पहले रेजोल्यूशन कि हम ये चेंजेस करने जा रहे हैं। तो वो उन्होंने उसका आलिया निकाला कि गवर्नर राज नाफिज करके तो उसके ज़रिए वो कर दिया। अब अगर बिल्कुल उसी तरह आप गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे या उसकी हैसियत तब्दील करेंगे तो फिर यहाँ पे बैठ के तो आप अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो वो आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मुतमईन कर देगी, PTI की है तो वो उनको मुतमईन कर देगी या जो पीपल्स पार्टी है। लेकिन जो कश्मीरी जो सेंस रखने वाले हैं उनको आप मुतमईन नहीं कर सकते, दुनिया को आप मुतमईन नहीं कर सकते कि आप वही काम करने जा रहे हैं जो इंडिया ने किया है। तो इसलिए हमें जो पाकिस्तान की मुश्किलात हैं उनका हमें एहसास है। यहाँ हम बैठे हुए हैं पाकिस्तान के दिल में, आप बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, बहुत सारे कश्मीरी बैठे हुए हैं। हम जो है ना एक फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर हमारी कंप्लेन है, हमारी रिजर्वेशंस हैं तो उनको उसी तनाजुर में देखा जाए, उसको इस नज़र से न देखा जाए कि हम अगर कोई कंप्लेन कर रहे हैं तो खुदा न ख्वास्ता हम पाकिस्तान की कोई खैर ख्वाह नहीं है या पाकिस्तान की हम कोई बदख्वाही कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो हमारे रिजर्वेशंस हैं जिसके नतीजे में हमारे कश्मीरियों की मुश्किलात हो सकती हैं, कम हो सकती हैं, हमारा मसला हो सकता है, उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, दुरुस्त कहा। अभी हमने देखा है कि आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन की आप बात कर रहे थे वहाँ पे होता माजी में यही आया है कि वफाक में जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है उसी की हवाएं आज़ाद कश्मीर में चलती हैं और आज़ाद कश्मीर के अवाम जो है उन हवाओं से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते और वो अल्टीमेटली वहाँ पे उसी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। जिस तरह आपने बात की कि गिलगित बल्तिस्तान वाली जो रवायत है वो आज़ाद कश्मीर में नहीं दोहराई जानी चाहिए, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये रवायत ख़त्म करने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाना चाहिए। अब आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो रियासती जमातें थी उसमें सबसे बड़ी जमात जो होती थी आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वो इस पोजीशन पे आई हुई है कि वो डबल फिगर तक भी बड़ी मुश्किल जो है आप आज भी ये अंदाज़ा आप तजिया जो निगार जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि वो 10 से ऊपर का फिगर वो क्रॉस नहीं कर सकती। एक ज़माना ये होता था कि वो लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल किया करती थी। अब ये है कि वहाँ पाकिस्तान की जो सारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो वहाँ उनका पूरा इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे उनकी जो है जमातें वो पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर अब वो सिस्टम को लीड कर रही हैं। ये बताएं कि ये जो बातें आप कर रहे हैं अब पाकिस्तान की, जिस तरह आपने बात की कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने गुफ्तगू में कहा था कि यहाँ पे जो कश्मीरियों की तकदीर के फैसले अब बनी गला, लाड़काना या रायविंड में होंगे, तो इस सिलसिले को ये कैसे ख़त्म किया जा सकता है जबकि आपकी जो रियासती जमातें थी, जो आपकी तशख़्ख़ुस की बात करती थी, जो आपके आइडेंटिटी की बात करती थी, वो तो ख़त्म हो गई हैं। उनकी लीडरशिप जो है वो अब ये है कि उनको नई जान तो पड़ी है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि वो इस पोजीशन पे आ जाएंगी या उसके लिए क्या बयानिया इख्तियार करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान को जब हम ये कहते हैं कि ये वकील है या पाकिस्तान ख़ुद जब ये कहता है कि मैं वकील हूँ कश्मीरियों का, तो उसमें फिर कोई हमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं करना कि ये नून है या ये पी है या ये तहरीक इंसाफ है। इसका मतलब ये है कि दे आर ऑल ओवर एम्बेसडर्स।
اب یہ تو انفارچونیٹلی ہو گیا کہ انہوں نے اپنے ونگز بنا لیے. جو منیمم کام کر سکتی ہیں پاکستان ایز اے وکیل، یہاں کی سیاسی پارٹیاں، اگر ان کو کوئی کیئر ہے کشمیر کی تو وہ یہ کریں کہ اپنے آپ کو الگ رکھیں آزاد کشمیر کی سیاسی جو سرگرمیاں ہیں، وہاں کی جو انتخابی مہم ہے، اس سے اپنے آپ کو الگ رکھ کے آزاد کشمیر میں جو ان کی پارٹیاں ہیں ان کو لڑنے دیں ایک دوسرے کے خلاف. جو بھی وہ کرتے ہیں جو سیاست میں ہے وہاں کے انفارچونیٹلی وہ، لیکن یہ خود جب انوالو ہوتے ہیں تو اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو زبان اور جو کلچر پاکستان کی سیاست میں آ گیا ہے وہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے. یہ جو ہے نا دنیا کے کسی جمہوری ملک میں، کسی سویلائز سوسائٹی میں اس طرح کی زبان، اس طرح کا کلچر، اس طرح کی دینگا مشتی نہیں ہوتی آپ کی، مطلب سڑکوں سے لے کے آپ کے ایوانوں تک. یہ جب وہاں جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا الٹیمیٹلی اس کا افیکٹ وہاں پہ ہوتا ہے، یہی کام وہاں ہوگا. دوسرا جو سب سے جو امپارٹنٹ اور جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ یہ کہ جب یہ پاکستان کے سیاسی لیڈر جا کے وہاں اس طرح کا نعرے بازی اور چیخ و پکار کرتے ہیں تو یہ ان 1 لاکھ کشمیریوں کے ساتھ جاتی ہے جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، جن کے لواحقین نے ان شہیدوں کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے دفنایا. آپ اگر سنجیدہ ہیں، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہر آ گیا تو پلیز فار گاڈ سیک آپ اپنی سیاست کو پاکستان کے اندر محدود رکھیں. وہاں آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اس کو وہاں تک رہنے دیں. وہاں الیکشن ہو جائیں جس پارٹی کی فیئر اینڈ جو ایک طریقہ ہے جمہوری روایات کا اس کے مطابق اس کی حکومت بنانے دیں، کرنے دیں. اگر جو ہے نا مخالف پارٹی کی بھی آتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں. اب آزاد کشمیر سے بھی ہم نے آزاد کشمیر کو بھی صوبہ بنانے کی باتیں جو ہے سنی، وہ غیر سرکاری باتیں تھی، سرکاری سطح پہ تو نہیں ہوئی لیکن ایسے بات سیمینار میں یہ بات لیک ہوئی، پھر وہ میڈیا کی زینت بھی بنی. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ آزاد کشمیر میں ایسے امیدوار بھی ہیں جن کا وہ یہ کہنے ہیں کہ وہ اگر وہ الیکٹ ہوتے ہیں تو وہ آزاد کشمیر کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی کی بات کریں گے. ان میں سے ایک امیدوار انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس کو ٹکٹ کی درخواست دی ہے آپ کے حلقے سے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کا جو لوگ بیانیاں لے کے چل رہے ہیں، جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، کیا اس سے بھی مسئلہ کشمیر پہ فرق پڑ سکتا ہے؟ میری آن بیہاف آف کشمیر سالیڈارٹی کونسل کینیڈا اور آل اوور دا ورلڈ جو ہمارے جو فورم ہے اس سے آزاد کشمیر کی لیڈرشپ جو بھی ہے ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اس حد تک نہ جائیں جس حد تک جانے کی وجہ سے آپ کی اپنی عزت بھی ایز اے لیڈر، ایز اے پارٹی ہیڈ یا ایز اے پارٹی کارکن وہ خراب ہو رہی ہے، اور مجموعی طور پر ہم کشمیریوں کی بھی انسلٹ ہو رہی ہے. ہمارا خطہ جو ہے وہ الحمدللہ آئی تھنک کہ اس ریجن میں لٹریسی ریٹ کے حوالے سے سب سے زیادہ ہمارا لٹریسی ریٹ ہے. جب الیکشن ہو رہے ہیں، جب آپ ایز اے کینڈیڈیٹ جا رہے ہیں یا ایز اے ووٹر آپ چوز کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس لٹریسی ریٹ کا آپ مظاہرہ کرتے ہوئے اس امیدوار کو، اس جماعت کو، اس لیڈر کو آپ ووٹ دیں جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کر یہ نہیں کہ یہ اس علاقے کا ہے یا اس برادری کا ہے یا اس جماعت کا ہے، اگر وہ کیپیبل ہے انڈیویجول حیثیت میں تو آپ اس کو الیکٹ کریں. لیکن یہ جو ایک وبائی شکل اختیار کر گئی ہوئی ہے ہماری سیاست میں علاقے کی، برادری کی اور جو منافرت کی سیاست کی، اس کے نتیجے میں ہمارا جو خطہ ہے، میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا تھا کہ کتنا ایک خطہ ہے، چھوٹا سا ایریا ہے، اس کا جو ہے نا بلینز آف روپیز کا بجٹ ہے. اگر یہ لیڈر، یہ سیاسی جماعتیں، یہ حکمران اگر آنیسٹ ہوتے تو آج ہمارے اس خطے کو لٹرلی انہوں نے ایشیا کا سوئٹزرلینڈ بنایا ہوا ہوتا. یہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے لوگ ہیں وہ یہ دیکھتے کہ بھائی ادر سائڈ آزاد کشمیر جو ہے نا وہ کتنا خوبصورت بنا دیا گیا ہوا ہے، سڑکیں ہیں، ٹورزم ہے اور انفراسٹرکچر ہے، ساری چیزیں. تو وہ دیکھ کے وہ لائن آف کنٹرول جس طرح کے
दीवार बर्लिन जो है ना मशरक़ी जर्मनी वालों ने तोड़ दी थी, इस तरह से वो तोड़ के तो हमारे साथ शामिल हो जाते। लेकिन हमारे पास दिखाने के लिए क्या है, हमारे जो है ना दावे तो इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन ग्राउंड पे आज भी जिस हल्के से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ पे हमने चंदा करके सड़कें भी बनाई हैं, हमने चंदा करके पुल भी बना रहे हैं, हम जो बेहतरीन स्कूल हैं वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में हैं, जो बेहतरीन हॉस्पिटल हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं। तो ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स और बिलियंस ऑफ रुपीस का जो बजट है या जो इनकी जो प्रोटोकॉल है और अयाशियाँ हैं, ये किसके ऊपर खर्च हो रही हैं गिवन द सर्कमस्टेंसेस के हमारा जो कश्मीर का इशू है वो कहाँ है, हमारे कंट्रोल लाइन पे लोगों की क्या हालत है, हमारे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में लोगों की क्या हालत है। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, आप जो डायस्पोरा है उसके हमेशा तारीफ़ करते हैं, उसके मुतारफ़ रहे, और अगर देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर में मरहूम KH खुर्शीद के बाद जिस तरह आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक अब्दुल खान साहब ने की है, शायद किसी और लीडर ने की हो, और उन्होंने बेहतरीन अंदाज में जो आज़ाद कश्मीर के जो हुकूक थे, आज़ाद कश्मीर के अबूरी एक्ट 74 में जो अमेंडमेंट थी, कश्मीर कौंसिल का जो खात्मा करवाया, बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं उन्होंने अपने गवर्नमेंट के तहत लिए। तो क्या आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, जिस तरह उसने यहाँ पे अच्छे इक़दाम किए हैं, इसी तरह आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है ये मसला कश्मीर को इंटरनेशनल सतह पे कोई इस तरह का मेकनिज़म हुकूमत पाकिस्तान के साथ तय किया जाए कि इसको इख्तियार दिया जाए कि ये बैरूनी मुल्क जाके खुद जो है डायस्पोरा के साथ मिल के तो वहाँ पे बैनुल अक़वामी फ़ोरम जो हैं उनके अंदर ये मसला कश्मीर पेश करे, ऐसा मुमकिन है? इस बारे में आपकी क्या सुजेशन है? जी बिल्कुल, ये बड़ी ज़बरदस्त दो तीन चीज़ें आपने भी ज़िक्र किया है, और इसके अलावा भी वज़ीर आज़म साहब के जो स्टेटमेंट्स आते रहते हैं वी अप्रिशिएट एज ए ओवरसीज़ कश्मीरी, लेकिन असल बात यह है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। एक बयान आप वो बुग़्ज़ माविया या हुब्बे अली के चक्कर में दे दें, लेकिन फिर उसके ऊपर आप अगर पैरा ना दें, या ये हो कि आपकी अगर हुकूमत पाकिस्तान में है आपकी पार्टी की, तो वो जिस तरह चाहें वो जो है ना आपको ट्रीट करें, आप उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ना करें, लेकिन मुखालिफ पार्टी आ जाए, ये किसी एक की बात नहीं है, ये सबका जो है ना ऐसा ही तरीक़ाकार है। तो एक तो जो है ना प्रायोरिटी ये होनी चाहिए आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप्स की या गवर्नमेंट्स की कि हमारा सबसे पहला जो है वो अपना ख़ित्ता है, हमारी अपनी जो मसाइल हैं, हमारे अपना जो इशू है कश्मीर का, और उसके बाद हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट है, आपकी मुखालिफ गवर्नमेंट है या आपकी पार्टी की गवर्नमेंट है। और जो आज़ाद कश्मीर को आई थिंक कि अगर ये काम कर जाए कोई भी हुकूमत पाकिस्तान की कि वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को एक ख़ुद मुख्तार हुकूमत तस्लीम करके उनको आगे करे कि आप लीड करें कश्मीर के मसले को, तो ये इतना ज़बरदस्त काम होगा उस हुकूमत का, उस लीडर का, कि इसके नतीजे में फिर ये है कि हमारी बहुत सारी जो कंप्लेंट्स हैं जो फॉरेन ऑफिस के मुतल्लिक़ हैं या कश्मीर कमेटी के मुतल्लिक़ हैं या जो दूसरे फोरम्स हैं उनके मुतल्लिक़ हैं, ओवरसीज़ मिशंस हैं, फिर हम जो है ना अपने कश्मीरी जो लीड कर रहा होगा हम उसको पकड़ेंगे जाके कि भाई आपको जो है ना लीड करने के लिए कहा गया है, आपको हमने लीड करने का मौका दिया है, आप हमें डिलीवर करके दिखाओ। और फिर हम कश्मीरी रिगार्डलेस ऑफ इस बात के अगेन मैं रिपीट करूँगा कि हमारा किस जमात या किस इलाके से इस ताल्लुक़ है, हम उस सियासी लीडर या उस हुकूमत के पीछे हैं। बात की कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत को एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट हुकूमत पाकिस्तान तस्लीम करे, क्या इस तरह की कोई सूरत हाल अगर पेश आती है तो उस सूरत में जो UN की रेजोल्यूशन है वो उन पे असर नहीं पड़ेगा? नहीं, UN की रेजोल्यूशन अब देखें ना, एक स्ट्रक्चर तो आपने बना दिया हुआ है ना, आज़ाद कश्मीर का एक वज़ीर आज़म भी है, एक सेक्रेटरीट भी है, सदर भी है, सारा एक जो किया हुआ है आपने। तो ख़ुसूसन अब जब इंडिया ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसके नतीजे में कश्मीर की जो सिचुएशन है वो एब्सोल्युटली चेंज हो गई है, तो उसकी रिटालिएशन में आपके लिए ये सिर्फ इनफ नहीं है कि आप जो है ना इस्लामाबाद में बैठ के या मुज़फ़्फ़राबाद में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें या जो है ना अपना आपका ऑडियंस जो है ना उसको मुतमईन कर दें कि जी हमने ये कर दिया। आपको कोई कंक्रीट स्टेप लेने पड़ेंगे जिसके नतीजे में
پھر ہماری جو اوورسیز کشمیری ہیں، چونکہ میں یہ ضرور اس کے اوپر سٹریس کروں گا کہ اوورسیز کشمیری اس وقت بہت بڑی فورس ہے، اور ہم بہت مطلب جو ہے نا گہرائی سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے یا حکومتیں ہیں یا پاکستان ہے، وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے ہمارے ان کشمیریوں کی سفرنگ کو کم کرنے کے لیے۔ عام آدمی سے لے کر مخصوص نظریات، تصورات اور ہر مکتبہ فکر کی نمائندگی تک، سیاست، ثقافت، معاشرت، معیشت سے لے کر حالات حاضرہ پر متوازن اور بھرپور تبصروں اور جائزوں تک، لاقانونیت کے اندھیروں سے لے کر معاشرے میں مثبت رویوں کی تحریک اور فروغ تک، مقامی روایات سے لے کر سیر و سیاحت کے بلند مقامات تک، عوامی مسائل سے لے کر قومی اور ریاستی وسائل تک، تعلیمی پسماندگی سے لے کر علمی، ادبی اور لرننگ کے حوالوں تک۔ اب ہوگی آپ کی بات صرف DNF نیوز پر۔